لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ ایسی باتیں کہلوالے جو ہم تمام کے لیے مفید ہو، کارآمد ہو، لاحق عمل ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا، اسی لیے دنیا کو دار الفتن کہا جاتا ہے، یعنی آزمائش کی جگہ، فتنے کی جگہ۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر فتنے کا لفظ بارہا آیا ہے۔ اس کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ سونے کو آگ کے اندر پگھلا کر اس کے اندر کی خرابی کو نکالا جائے۔ اسی معنی کا اعتبار سے، اسی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے کئی معنی بیان کیے۔ آزمائش، گمراہی، عذاب، شرک، معصیت، دین سے دوری اور فریب، دھوکہ، اور اسی طرح سے وہ ذرائع اور وہ اسباب جو فتنے کے اندر مبتلا کرنے والے ہیں، جیسے شرمگاہ اور زبان کا فتنہ، مال کا فتنہ، اباحیت کا فتنہ یعنی مباح اور جائز قرار دینے کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، عورت کا فتنہ، عصبیت کا فتنہ، مادیت اور ظاہر کا فتنہ، اور تکذیب اور جھٹلانے کا فتنہ، اور ارتداد کا فتنہ، یہ تمام معانی لفظ فتنہ کا ہوتا ہے۔ اور فتنے کی نسبت، لفظ فتنہ کی نسبت اور اس کا تعلق جب اللہ کی طرف ہو تو اس وقت آزمائش اور امتحان، اور انسان کی طرف ہو تو اس وقت ظلم اور زیادتی کر۔ شیطان نے ان فتنوں کو ایسا مزین اور آراستہ کر دیا ہے کہ ہر انسان اس کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر اس کے متعلق ایک باب اس طرح سے باندھا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کو لے کر اس کا باب باندھا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یعنی تم بچو ان فتنوں سے جو کہ تم میں صرف ظلم کرنے والوں کے اوپر ہی نہیں آئے گا، بلکہ ان کے علاوہ لوگوں کے اوپر بھی وہ فتنہ آئے گا۔ اور ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو کہ تم پر رات کی تاریکیوں کے ٹکڑوں کے مانند تمہارے پاس ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں کے زمانے میں ایک شخص صبح میں مسلمان ہوگا تو وہ شام کے وقت اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کفر کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور ایک شخص شام کے وقت، رات کے وقت مسلمان ہوگا تو وہ صبح اس حالت میں کرے گا کہ وہ اپنے ایمان سے پھرا ہوا ہوگا، کفر کی حالت میں وہ صبح کرے گا۔ ان فتنوں کے زمانوں کے اندر بیٹھنے والا آدمی کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان فتنوں کے دور کو پاؤ تو تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جانا، اور فرمایا کہ اپنی تلواروں کو پتھر سے کچل کر، مار کر اس کو کند اور گٹھی کر دینا،
اور اگر کوئی تم سے جنگ کرنے آئے تو تم حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہترین بیٹے کے مانند یعنی حابیل کے مانند ہو جانا. حابیل مقتول ہے، قابل قاتل ہے، تو حابیل کی طرح ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی فتنے تھے تمام فتنوں کو ہمارے سامنے ظاہر کر کے رکھ دیا. ہمیں تمام فتنوں سے آگاہ فرما دیا، مطلع فرما دیا، تاکہ ہم ان فتنوں سے بچنے والے بن جائیں، پرہیز کرنے والے بن جائیں، اپنی حفاظت کرنے والے بن جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر نیک اور اعمال صالحہ سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں. محدثین نے اس حدیث کی طرف یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو پابندی سے اعمال صالحہ کرنے والا ہوگا وہ ان فتنوں سے بچا رہے گا، محفوظ رہے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعتوں کی شکل میں تمہارے پاس فتنے آئیں گے، ایک گروہ جائے گا تو دوسرا گروہ آئے گا، اور ان فتنوں کی ہولناکی ایسی خطرناک ہوگی کہ ہر انسان اپنی زندگی سے بیزار آ جائے گا، اور وہ قبروں کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں بھی قبر والا ہوتا، یعنی میں قبر کے اندر ہوتا، میں مر جاتا، یہ خواہش کرے گا. اور اس کا یہ خواہش کرنا اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو، بلکہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ تکالیف اور مصیبتوں اور فتنوں سے تنگ آ کر وہ اس طرح کی خواہش کریں. میرے دوستو، آج ہم پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف فتنے اور آزمائش کا دور ہے. طرح طرح کے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلا فتنہ میرے دوستو ہماری ذات کا فتنہ. ہماری ذات کے اندر اس طرح کا فتنہ رونما ہو رہا ہے کہ ہر انسان برائیوں کے اندر ملوث ہے، اس کو گناہ اور معصیت اور برائیوں کے اندر اس کا دل لگتا ہے، بھلائیوں کے اندر نیکیوں کے اندر دل نہیں لگتا، گناہوں کے اندر دل لگتا ہے. یہ اپنی ذات کا فتنہ، اور اپنے اندر دینداری کا فتنہ دوسرے نمبر پر، کہ ہر کوئی اپنے اعمال، اپنی دینداری اور اپنے عقائد، اپنی سوچ کو یہ حق سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے. صحابہ کس راستے پر تھے، صحابہ کیا اعمال کرتے تھے، حق کیا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں. میں جو کر رہا ہوں میرے اعمال درست ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ اپنے اعمال کے اندر اپنے نزدیک خوشی کے اندر مبتلا ہے، اسی کے اندر اسی کو حق سمجھتا ہے. یہ اپنے اندر دینداری کا فتنہ. اور تیسرا فتنہ ہے میرے دوستو اپنے گھروں کا فتنہ، کہ گھروں کے اندر وہ سکون، وہ چین، وہ محبتیں نہیں رہی. گھروں کے اندر ٹینشن، تکالیف، مصیبتیں. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بہت ٹینشن ہے. اگر آپ کسی کو اپنے گھر کے متعلق ایک بات بتلائیں گے تو آپ کی بات ختم ہونے سے پہلے سامنے والا اپنے گھر کے ٹینشن کے متعلق 4 باتیں سنا دے گا کہ تجھ سے زیادہ ٹینشن میرے گھر کے اندر. گھروں کے اندر کی محبتیں اور چین و سکون ختم ہو گئے. یہ اپنے گھروں کا فتنہ ہے. اور چوتھے نمبر کے اوپر گھر سے باہر کا فتنہ، خارج کا فتنہ. خارج کا کیا فتنہ ہے میرے دوست؟ کہ ہر جگہ بے حیائی، بے پردگی، بدکاری، فحاشی، عریانی. جہاں دیکھو وہاں اس کے ایسا لگ رہا ہے کہ باقاعدہ اڈے کھلے ہوئے ہیں. اس کیسے کیسے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں،
کیسے کیسے گناہوں کے اندر ہمارا نوجوان مبتلا ہے، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمارا معاشرہ بہت گندا ہو چکا۔ یہ خارج کا فتنہ کہ انسان باہر نکلے تو گناہوں کے اندر ملوث ہوئے بنا وہ رہ ہی نہیں سکتا، بچ ہی نہیں سکتا، ایسی بے حیائی عام ہو گئی اور گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ حلال انسان کے لیے مشکل ہو گیا اور حرام آسان سے آسان ہو گیا۔ زنا عام ہو گیا، زنا سستا ہو گیا، زنا آسان ہو گیا اور نکاح مہنگا ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ آج کتنے معاملات، کتنے لوگوں کے متعلق یہ باتیں آتی ہیں کہ اگر وہ دوسری شادی یا تیسری یا چوتھی کرنا چاہے تو معاشرہ بھی اور اسی طرح سے اس کے گھر کے اعتبار سے بھی اتنی آزمائشیں، اتنی کشیدگی جس کی کوئی انتہا نہیں، لوگ بھی اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن وہی انسان ناجائز طور پر 4 سے زائد رکھ رہا ہے، زناکاری کے اندر مبتلا ہے، بدکاری کے اندر مبتلا ہے، کوئی اس کو برا بلا نہیں کہتے، بلکہ جب وہ سنائے گا تو اپنے بات سنائے گا کہ میرے بھی اتنے ہیں۔ اور سپورٹ بھی حکومت کے اعتبار سے، پولیس کے اعتبار سے بھی زنا کو بالکل حلال قرار دیا۔ کس حساب سے؟ ہماری شریعت کے اندر زنا کس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت بغیر شادی شدہ کے اپنی خواہش کو پوری کرے تو وہ زنا ہے، چاہے لڑکا لڑکی راضی ہو یا راضی نہ ہو، وہ زنا ہے، وہ بلاکار ہے۔ لیکن حکومت کے قوانین کے حساب سے آج کیا ہو گیا کہ اگر لڑکا اور لڑکی، عورت مرد راضی ہیں تو وہ زنا نہیں ہے، وہ بلاکار نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہوٹلوں کے اندر بھی مخصوص ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مخصوص ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا۔ زنا کے اڈے ہیں، وہ آسان کر دیا بالکل حرام کو۔ کیا ہو رہا ہے میرے دوست؟ یہ آزمائش، یہ خارج کا آزمائش۔ اور 5ویں نمبر کا فتنہ میرے دوستو، حادثات کا فتنہ۔ کیسے کیسے حادثات ہو رہے ہیں، کیسے کیسے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کیسی کیسی بیماریاں رونما ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑے فتنے کی طرف ہم جا رہے ہیں میرے دوست۔ اور 6 نمبر کا فتنہ ہے حکومت کے اعتبار سے فتنہ، کہ حکومت ہماری شریعت اور ہمارے مخصوص قوانین کے اندر مداخلت کر رہی ہے، ہمارے طب طلاق کے متعلق، حلالے کے متعلق، پردے کے متعلق اندر مداخلت کیا کر رہی ہے، بلکہ مداخلت کر رہی ہے اور اس کے متعلق قوانین پاس کرنے کے اندر تلے ہوئے ہیں۔ یہ حکومت کے اعتبار سے ہمارے اوپر یہ فتنے کشید کیا۔ اور 7ویں نمبر کا فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ ارتداد یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا، دوسرے مذہب کو اختیار کرنا۔ آج کتنے ایسے معاملات ہیں، ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں، ہمارے لڑکے جا رہے ہیں، غیروں کے ساتھ نکاح کر کے اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر ان کے اندر مل رہے ہیں۔ کتنے معاملات ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے اندر بارش کے قطروں کے مانند نازل ہوں، اتنی کثرت سے تمہارے گھروں کے اندر فتنے نازل ہوں گے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتنے دلوں کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، جب دل ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر اس کا دل فتنے کو قبول نہیں کرتا تو پھر سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔
اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ یہ فتنے کے اندر مبتلا ہے یا نہیں تو پھر اس کے متعلق یہ دیکھ لو کہ اگر وہ حلال کو حرام کرتا ہو، شریعت نے جن چیزوں کو حلال کرا ہے اس کو وہ حرام قرار دیتا ہے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو یہ حلال قرار دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ آج کتنے معاملات ایسا، کتنی چیزیں ایسی ہیں میرے دوست، انسان ڈائریکٹ جانے بغیر اپنا فیصلہ اور اپنی طرف سے مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو درست ہے، خاص کر کے سود کے معاملے کے اندر، سودی کاروبار کے اندر، اور خاص کر کے ہمارے علاقے کے اندر جو چل رہا ہے لوگ اس کو برا بھی نہیں کہتے۔ کون سا معاملہ؟ گروی والا معاملہ۔ گروی کو لوگ برا ہی نہیں سمجھ رہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو اس تیرے پاس اتنے روپے ہیں، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کہیں کوئی ہوئے رکھا ہے، گروی میں دے دے، مشورے دے رہے ہیں۔ یہ بھی فکر نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، معاملہ غلط ہے میرے دوست۔ جو گروی والا ہمارے یہاں چل رہا ہے وہ معاملہ سودی معاملہ ہے، سود والا معاملہ۔ اس کے اندر اگر کوئی زیادہ احتیاط کرنے والا ہوگا تو وہ ہیلے کے اوپر عمل کرے گا، اور جو ہیلے کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے۔ کون سے ہیلے کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ کہ بھئی بھاڑا متعین کر دیں۔ اب اس روم کا بھاڑا عام طور پر چل رہا ہے 5000 روپے، اور یہ پیسے دے کر متعین کرا رہے ہیں 500 روپے۔ اگر اس نے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے نہیں دیے ہوتے تو 500 روپے بھاڑا لیتا۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ معقول کرایہ ہونا چاہیے، یعنی آدھے سے زیادہ پونے کے قریب ہونا چاہیے۔ پھر بھی وہ تقوی کے تو خلاف ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مسئلے مسائل کے موافق عمل کرتے ہیں۔ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے مالدار، جن کو ادھار دیا ہے، جن کو قرضہ دیا ہے، ان کے گھر کے سائے کے اندر کھڑے رہنا پسند نہیں کرتے کہ بھئی جس کو میں نے ادھار دیا ہے اس سے کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، کیونکہ جس کو ادھار دیا ہے اس چیز سے فائدہ اٹھانا یہ ایک طرح کے تقوی کے خلاف ہے کہ کہیں سود کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور ہمارا معاملہ ہے کہ ہم دھڑے سے ہم گروی والا معاملہ کر لیتے ہیں۔ خیر میرے دوستو، ان فتنوں کے زمانوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت فرمائیں۔ ہم کیا کریں کہ ان فتنوں سے بچنے والے بن جائیں، ہم اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں، ہم اپنی اولاد کو بچانے والے بن جائیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور بہت اچھے انداز میں، بہت پیار والے انداز میں ہمارے اور اللہ کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو پکار کر، جیسے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان میں باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو پیار سے بیٹا کر کے کوئی بات کہتا ہے، اسی طرح اللہ اور ہمارا رشتہ جو ایمان والا ہے اس ایمان والے رشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ اس سے پیارا خطاب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بیٹا اپنے باپ کو پیار سے کہتا ہے اے میرے بیٹے، جیسے بیٹے کے اندر پیار محبت شفقت ہے، اس سے کئی زیادہ پیار محبت شفقت اللہ کے اس خطاب کے اندر ہے کہ اے ایمان والو۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے پکارا۔ اتنے پیارے شفقت بھرے انداز میں پکار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اے میرے ایمان والو بندو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اگر ہمیں اپنے اولاد کو سدھارنا ہے، ان کو جہنم سے، عذاب سے، برائیوں سے بچانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں سدھرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا
اور اس کے تحت مفسرین ایک قاعدہ بتلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے اہل عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو نماز کا حکم کرو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور تم بھی اس کے اوپر قائم رہو. یعنی اگر تم اپنے بیوی بچوں کو نمازوں کا پابند بنانا چاہتے ہو تو پہلے تم پابند بنو. اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح گفتار، صحیح بات چیت، صحیح اخلاق، صحیح اعمال سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم اپنے گفتار، اپنی بات چیت، اپنے اخلاق، اپنے اعمال کو سدھاریں. اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے برے الفاظ سے بات کریں گے، گالم گلوچ کریں گے، بری باتیں کریں گے تو پھر بچہ بھی دیکھے گا کہ میرا باپ بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو مجھے بولنے میں کیا ہے. بچوں کے سامنے ماں باپ بھی موبائلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی دیکھ رہے ہیں تو بچہ بھی دیکھے گا کہ میرے ماں باپ بھی اس کے اندر لگے ہو تو مجھے اس کے اندر لگنے میں کیا ہے. ماں باپ بھی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ذکر و اذکار کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر بچے کے اندر ذکر و اذکار اور نمازوں کی پابندی کہاں سے آئے گی؟ تو سب سے پہلے میرے دوستو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ کو سیدھے راستے کے اوپر لانا پڑے گا. جب ہم سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں گے تو ہماری اولاد خود بخود آ جائے گی. اور اپنے اولاد کی تربیت کے متعلق اور ایسی تربیت کہ زندگی میں کبھی بھی وہ ارتداد اور مرتد کی طرف نہ آئے، اس کے لیے بہت پہلے سے ہمیں انتظام کرنا پڑے گا. کتنے پہلے سے، کہاں سے، کب سے؟ شادی کے پہلے سے. شادی کے پہلے سے سب سے پہلے ہم اپنی کمائی کو درست کریں، حلال کریں. حلال کمائی مشکوک نہ ہو، حرام نہ ہو، مشتبہ نہ ہو. ایسی کمائی ہوگی تب جا کر ہمارے اہل عیال کے اندر اچھی باتیں اور اچھے عقائد اور اچھی چیزیں آئیں. اگر ہماری کمائی حلال نہیں ہے، حرام ہے تو پھر جیسا بیج بویا جائے گا ویسا ہی پھل نکلے گا. تو سب سے پہلے ہم اپنی کمائی کو حلال کریں. اور دوسرے نمبر پر بچوں کی مائی جس سے ہم شادی کر رہے ہیں وہ دیندار ہو، وہ نیک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفتیں بتلائی کہ ان 4 صفتوں والی عورتوں سے شادی کرو. پھر آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَانْصَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. ان 4 صفتوں میں سے جو دینداری والی صفت ہے تم اس دینداری والی صفت کو ترجیح دو. دیندار گھرانے کے اندر شادی کرنا چاہیے، دیندار لڑکیوں سے شادی کرنا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی آج مولانا مفتی صاحب نے بیان کیا کہ دیندار گھرانے کے اندر شادی ہونا چاہیے، عورت دیندار ہونا چاہیے تو بچے دیندار ہوں گے. تب شادی شدہ لوگ اپنے گھر پر جا کر لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد اور پھر طعنہ شروع کر دیں کہ تم دیندار نہیں ہے اس لیے گھر کا ماحول ایسا ہے ویسا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے سے آپ نے یہ نہیں کیا ہے، اگر آپ نے دیندار گھرانے کے اندر یا دیندار لڑکی سے شادی نہیں کی ہے تو اب شادی کے بعد شوہر کی اور وہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیندار بنائے. لڑکی کے اور لڑکی کے گھر والوں کا قصور نہیں ہے. اب آپ ایسا ماحول بنائیں اور ایسا اپنے گھر کے اندر نظام بنائیں کہ وہ دیندار بن جائے. شادی کے بعد اب شوہر کی ذمہ داری ہے. طعنہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست. میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ شروع سے کس طرح سے ہم اپنے اولاد کو صحیح تربیت کے ماحول قائم کریں. پھر جب دیندار گھرانہ اور دیندار لڑکی منتخب ہو جائے تو پھر ہماری شادی، ہمارے نکاح دین اور سنت کے موافق ہو. جب ہمارے اولاد کے وجود میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو نکاح ہے وہ نکاح ہی درست نہیں ہوگا، سنت کے موافق نہیں ہوگا تو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اولاد کیسے درست ہوگی؟ آج ہمارے نکاح کیسے ہو رہے ہیں؟
ہالوں کے اندر اسٹیجوں کے اوپر نکاح ہو رہا ہے، اور ہالوں اور اسٹیجوں کے اوپر نکاح کا حال کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا حال ہال کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کونے کے اندر چند دلہے کے دوست ہوتے ہیں اور لڑکے اور لڑکی والوں کے تھوڑے بہت جو بڑی عمر کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. وہاں پر ایک کونے کے اندر نکاح ہوتا ہے، یہاں پر دوسرے سب لوگ کھانے کے اندر، شور شگف کے اندر، بات چیت کے اندر ملوث ہوتے ہیں. اور اسٹیج کے اوپر نکاح ہوتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج کے اوپر چند لوگ ہوتے ہیں اور سامنے ایک طرف مردوں کی کرسی ہوتی ہے، ایک طرف عورتوں کی کرسی ہوتی ہے. بے حیائی، بے پردگی کا ماحول ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، ادھر نکاح ہو رہا ہے. میرے دوستو، نکاح کا جو خطبہ ہے اس کا درجہ وہی ہے جو جمعہ اور عیدین کا خطبہ ہوتا ہے. جس طرح سے جمعہ اور عیدین کے خطبے کو سننا واجب ہے، خاموش رہنا ضروری ہے، اسی طرح نکاح کے خطبے کے وقت بھی خاموش رہنا اور اس کو سننا واجب ہے. اپنے نکاحوں کو مسجدوں کے اندر کرو، ہالوں کے اندر، اسٹیجوں کے اوپر جب نکاح ہوتے ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، شور شگافہ ہوتا ہے. اپنے نکاح مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے. جب مسجدوں کے اندر نکاح ہوں گے تو نکاح کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی، کچھ نصیحتیں ہوں گی. وہ نصیحتیں، وہ باتیں دلہا اور دلہن کے گھر والوں کے لیے اور دلہا دلہن کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. اور پھر لڑکے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد کیا حقوق ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے نکاح یعنی جائز طریقے سے اپنے خواہش کو پورا کرنا، یہی سمجھا جاتا ہے. کس طرح سے رہنا چاہیے، کیا حقوق ہونا چاہیے، کچھ پتہ نہیں میرے دوست. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے. مردوں کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اے مردو، تم عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی طریقے سے رہنا. اگر تمہیں عورتوں کے متعلق کوئی بات خراب لگے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بہت ساری چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس کے اندر دوسری اچھائیاں بھی رکھی ہے. یعنی اگر عورتوں کے اندر، ہماری بیویوں کے اندر کوئی خراب بات ہو، کوئی اچھی چیز نہیں لگتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو لے ڈگو کرو، اس کی طرف مت دیکھو. جو اچھی چیزیں ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، اس کی طرف غور کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہ کہا گیا، اچھی طریقے سے رہنے کے لیے کہا گیا. اور پھر آگے 5ویں پارے کے اندر کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. عورتوں کو کہا گیا کہ مرد جو ہے، یہ مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو فضیلت دینا چاہے فضیلت دیتے ہیں. یہ تمہارے اوپر ہے، تمہیں ان کا حکم ماننا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے. اور کیسا رہنا چاہیے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک، فالصالحات، نیک رہنا چاہیے. اور قانتات، عبادت گزار رہنا چاہیے. حافظات، اور مرد کی غیر حاضری کے اندر اس کی عزت، عصمت اور اس کے مال و دولت کی حفاظت کرنے والے ہونی چاہیے. اور اگر مرد اور عورت کے اندر کبھی انبن ہو گئی، کبھی کچھ بات ہو گئی، تو پھر مرد کو کیا حکم دیا؟ مرد کو حکم دیا کہ فَهْجُرُوهُنَّ، پہلے فَعِدُوهُنَّ کہا پہلے کہ اگر وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اگر کچھ انبن ہو جائے تو پھر کہا فَعِدُوهُنَّ. مرد کو چاہیے کہ عورت کو سمجھائے. ہمارا معاملہ تو سمجھانے والا ہوتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کس طرح سے رہتے ہیں اور ہم اپنے گھروں کے اندر کس طرح سے رہتے ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر اس طرح سے رہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں قدم رکھتے ہی بیوی بچے سب ڈر جانا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، میرا روب ہونا چاہیے، عورت ڈر کر کامنا چاہیے. میں بولوں کہ پانی لاؤ تو فوری طور پر پانی لانا چاہیے، یہ کرو تو یہ کرنا چاہیے. ہمارا معاملہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں.
ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کیا حقوق ہے، ہم کیا ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے تو سب سے پہلے سلام کرتے، مسکراتے۔ ہم کیا اپنے گھروں کے اندر سلام کر کے داخل ہوتے ہیں، اچھے مزاج سے اور ہنس کر بات کرتے ہیں، عورتوں کے کان کے اندر ہاتھ بٹاتے ہیں، کھانا کھانے بیٹھے ہوں، اگر پانی کی ضرورت پڑ گئی یا سالن کی ضرورت پڑ گئی، یہاں پر بیٹھے کچن وہاں ہے تو وہاں پر لینے کون اٹھے گا؟ عورت ہی اٹھے گی، ہم نہیں اٹھتے کبھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھر کے اندر جھاڑو مارتے تھے، اور کبھی کپڑے کے اندر پیوند لگانا ہو، سینا ہو تو وہ سی لیتے تھے، چپل سی لیتے تھے۔ ہم نے کبھی اپنے گھروں کے اندر جھاڑو نہیں لگائی، اچھے سے بات نہیں۔ تو پہلے حکم کیا فرمایا؟ فَعِذُوهُنَّ، اگر کبھی انبن ہو جائے تو ہم اچھے سے سمجھائیں، اور اگر سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو کہا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اپنے بستروں کو الگ کر دو، اور اگر بستریں بھی الگ کرنے سے بات نہیں بنے تو پھر کہا وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو مارو، لیکن مارنے کے اندر یہ کہا گیا کہ چہرے کے اوپر نہ مارے، اور اتنے زور سے نہ مارے کہ نشانات اور شول بڑھ جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان تین چیزوں سے کام چل جائے اور بات بن جائے تو پھر آگے کوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طریقے سے رہی ہو جاؤ۔ پھر آگے ایک آیت کے بعد فرمایا فَإِن شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا، اگر ان سے بھی کام نہیں ہوا، ان کے دونوں کے درمیان کی رنجشیں ختم نہیں ہوئی، تو پھر کہا کہ عورت کی جانب سے کچھ لوگ بڑے آ جائے، مرد کی جانب سے کچھ لوگ بڑے آ جائیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، پھر وہ دونوں کے گھر والے بیٹھ کر دونوں کو سمجھائیں، اگر سمجھانے سے بات چل جائے تو پھر اچھی طریقے سے رہتے ہو جائے، اور اگر بات نہ چلے تو پھر طلاق کا معاملہ آتا ہے۔ چوتھے پانچویں مرحلے کے اندر طلاق کا معاملہ آتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم شروع سے اپنے اولاد کی فکر کریں، اور جب بچہ حمل میں رہ جائے تو پھر اس کے لیے اچھے انتظامات کریں، اور اچھے نام کا پہلے سے انتخاب کریں، اور اس کے تحریک کا انتظام کریں۔ پیدا ہوتے ہی اس کے دانے کان کے اندر اذان، بائیں کان کے اندر اقامت کہیں، اور تحلیق کرائیں، اور عقیقہ کریں، اور اس کو بڑے ہونے کے بعد اچھا ماحول دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اور اپنے اولاد کی خوب فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔